ہو جائے گا کہ تیرے شہر میں تجھ سے زیادہ کوئی امیر نہیں ہوگا۔ تو کہا ٹھیک ہے حضور۔ بس صبح اٹھا، بہت خوش تھا کہ آج جائیں گے اور جا کے وہاں پر اسے بتائیں گے تو آج ہمارے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔ تو اب صبح جب اٹھا، تیار ہوا، نکل رہا تھا بالکل، اس کی بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا تمہیں پتہ نہیں میرے خواب میں مصطفیٰ آئے تھے، حضور آئے تھے اور یہ بات بتائی۔ کہا ٹھیک ہے، تو تمہاری بات کو کیسے مانے گا؟ تو تمہاری بات کو کیسے مانے گا کہ تمہارے خواب میں مصطفیٰ آئے تھے؟ کہا بات تو تیری صحیح ہے، کوئی بات نہیں۔ پھر مایوس ہو گیا اور پھر رات کو سویا تو پھر اس کے خواب میں جناب محمد الرسول اللہ آئے، اور جب آنے کے بعد کہتے تو گیا نہیں؟ کہ حضور جاتا کیسے؟ اگر وہ پوچھ لیتا کہ تو کیسے آیا، تو نے بات کیا ہے تو میں کیا بتاتا؟ کہ میں نے تجھے بتایا نہیں تھا۔ کہ حضور کیا بتاؤں گا؟ کہ اتنا بتا دینا کہ جو تو نے دعا مانگی تھی اور دعا تیری قبول ہو گئی ہے۔ اس نے صرف رات کی تنہائی میں، رات کے سناٹے میں دعا کی تھی، اور وہ اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ جب تو اسے بتائے گا جا کے تو وہ تجھے اتنا عطا کر دے گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ کہ حضور ٹھیک ہے۔ وہ صبح ہوا، نہایا، اطمینان سے تیار ہوا اور خوشی خوشی اس کے پاس چلا گیا۔ جانے کے بعد دروازے پر کھڑے ہو گئے، دربان کھڑے تھے۔ کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہ مجھے اس انسان سے ملنا ہے۔ کہ ٹھہرو۔ جب اس کا نمبر آیا تو کہا کہ مجھے میرے خواب میں حضور آئے تھے، میرے خواب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے تھے۔ آنے کے بعد مجھے انہوں نے بتایا کہ تو نے رات کے سناٹے میں دعا مانگی تھی وہ تیری دعا قبول ہو گئی ہے۔ جب اتنا اس یہودی نے سنا تھا تو فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تھا۔ سبحان جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا تو اس نے اپنے سارے سپاہیوں کو بلایا۔ بلانے کے بعد کہتا ہے سنو، میں تو ایمان والا ہو گیا ہوں، میں تو محمد رسول اللہ کا دین اپنا لیا ہوں، اگر تم میرے پاس رہتے ہو تو رہو، ورنہ میں تمہیں چھٹی دیتا ہوں، میں تمہیں چھوڑتا ہوں، جانا چاہو تو چلے جاؤ اور دین رسول اپنانا چاہو تو دین رسول اپنا لو۔ جب اتنا کہتا ہے نا وہ چونک جاتا ہے، یار میں نے تو صرف اتنی بات کہی تھی کہ میرے خواب میں حضور آئے تھے اور حضور نے کہا تھا اس کی دعا قبول ہو گئی، تو بات کیا ہے؟ یہ کلمہ پڑھ کے فوراً مسلمان ہو گیا اور اپنے سپاہیوں سے بھی کہتا ہے کہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ۔ ادھر اس کی بیٹی آئی، بیٹا آیا، بہو آئی، وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ اس نے کہا بات سنو، مجھے یہ بتاؤ، مجھے تو حضور نے خواب میں یہ بتایا تھا لیکن میں یہ سمجھا نہیں کہ میں نے تمہیں اتنی چھوٹی سی بات بتائی اور تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، سارے کے سارے، بیٹی بھی تمہاری مسلمان، بیٹا بھی تمہاری مسلمان ہو گیا۔ کہ بات سنو، بات یہ تھی کہ ابھی کچھ دنوں پہلے، یہودی بولتا ہے کہ کچھ دنوں پہلے میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی، میرے بیٹے کی بھی شادی تھی، تو میں نے ایسا کوئی شہر میں ایسا کوئی گھر نہیں تھا جہاں میں نے دعوت نامہ نہیں بھیجا تھا، جہاں میں نے لوگوں کو کھانے پہ بلایا نہیں تھا، لیکن ایک گھر تھا جہاں میں نے دعوت نہیں پہنچائی تھی۔ جب رات کا سناٹا ہوا، شادی نپٹ گئی، سب لوگ کھا کے چلے گئے، تو رات کے سناٹے میں میرے کانوں میں رونے کی آواز آئی۔ ایک خاتون تھی، اس کی 4 بیٹیاں تھیں، وہ سید زادیاں تھیں، اور رات کے سناٹے میں غریب تھیں، رو رہی تھیں ان کی بچیاں، اور اپنی ماں سے کہہ رہی تھیں ماں ہم سید زادے ہیں تو کیا ہوا؟ اس نے سارے محلے والوں کو، سارے شہر والوں کو پوچھا کہ ہم اتنے برے ہیں کہ اس نے ہمیں نہیں پوچھا؟ ماں اس نے ہمیں کیوں نہیں پوچھا؟ جب اتنا اس نے رو رو کے اس کی بیٹیوں نے کہا تھا تو اس کی ماں نے دعا کی تھی، ہمارے لیے دعا کی تھی کہ یا اللہ اگر اس نے نہیں پوچھا تو کیا ہوا، پر مولا اسے ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دے۔ اس نے سارے شہر والوں کو پوچھا، سارے لوگوں کو پوچھا، لیکن اگر ہم کو نہیں پوچھا تو کیا ہوا؟ یا اللہ ہم سید زادیاں ہیں، یا اللہ ہم نبی کی آل سے ہیں، تو ہماری دعا قبول فرما لے۔ جب رات کی تنہائی میں وہ ہمارے لیے رو رو کے دعا کر رہی تھی اور وہ شکوہ اللہ سے کر رہی تھی کہ اس نے سب کو پوچھا ہمیں نہیں پوچھا، تو ہم رات کے سناٹے میں اٹھے، رات کی تنہائی میں اٹھے، ہم نے کچھ کھانا لیا، کچھ کپڑے لیے، اور ان سید زادیوں کے دروازے پہ جا کے میں نے دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ تو میں نے آواز دی میں وہی ہوں جس نے اپنی بیٹی اور بیٹے کی بھی شادی کی ہے، مجھے معاف کریں، میں بھول گیا تھا، میں نے تمہارے گھر پہ دعوت نہیں دی، میں نے تمہارے گھر والوں کو، تمہاری بچیوں کو پوچھا نہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا ہمیں تمہارے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں رات کی تنہائی میں تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ دعا قبول فرما لے کہ تم ایمان کی دولت سے سرفراز ہو جاؤ۔ جب انہوں نے یہ دعا کی تھی
رات کی تنہائی میں, رات کے سناٹے میں, تو پھر میں بھی آیا تھا اور میں نے بھی ایک دعا کی تھی کہ اللہ اگر تیرا محمد سچا ہے, اگر تیرا دین سچا ہے تو ٹھیک ہے, مجھے کلمے کی توفیق عطا فرما دے. آج یہ انہی سید زادیوں کی دعا ہے, اور رات میں تنہائی میں جو میں نے دعا کی تھی وہ دعا قبول ہوئی ہے. مصطفیٰ نے تمہیں زیارت کی ہے اور تمہیں بشارت دی ہے کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے, اسی وجہ سے میں مسلمان ہوا ہوں, میرا پورا گھر مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ تحسین جیلانی صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. یہ درود شریف کی برکت ہے. درود شریف کا اہتمام اگر کوئی کرنے لگے, دنیا کی ہر دعا اگر آپ کرو گے تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی, لیکن درود شریف ایک ایسی دعا ہے کہ جب کی جاتی ہے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے, فوراً یہ دعا قبول ہو جاتی ہے. ادھر ہے کوئی نہیں, ویسے ہے کوئی نہیں ادھر جتنا آپ دیکھ رہے ہو, بیٹھا ادھر میں ہوں, تقریر میں ادھر کر رہا ہوں. علامہ اقبال نے کہا تھا 3 باتوں کو. پہلی بات یہ ہوگی کہ اپنے بچوں کو اگر مصطفیٰ کی محبت کو ان کے سینے میں منتقل کرنا ہے تو اپنے بچوں کو درود شریف پڑھانا ہوگا, درود شریف سکھانا ہوگا. تو دوسری بات علامہ اقبال نے بتائی تھی, دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم اپنے بچوں کے سینوں میں مصطفیٰ کی محبت کو منتقل کرنا چاہتے ہو تو دوسری بات کو فالو کرو. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو سیرت مصطفیٰ پڑھاؤ, اپنے بچوں کو سیرت مصطفیٰ سکھاؤ. اس لیے کہ تاریخ لکھنے والے تاریخ بیان کرتے ہیں, لیکن سیرت بیان کرنے والے سیرت میں ایک ایک لفظ, ایک ایک جز بیان کرتے ہیں. اگر مصطفیٰ کی محبت کو لوگوں کے سینے میں منتقل کرنا ہے تو پھر سیرت مصطفیٰ اپنے بچوں کو سکھا دو. بلاغت سے پہلے جب بچہ بالغ ہو جائے نا, اس سے پہلے مصطفیٰ کی سیرت کو بچوں کو سکھا دو, بچوں کو پڑھا دو. ایک مرتبہ حضور بیٹھے تھے تو پانی پی رہے تھے, اماں عائشہ پانی پی رہی تھی, ادھر دیکھ لو یار تھوڑی دیر بولوں گا. اماں عائشہ پانی پی رہی تھی تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ مجھے بھی پیاس لگی ہے, تھوڑا پانی مجھے بھی دے دو. تو اتنا کہا تھا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی بچا دیا تو حضور پانی پینے لگے. اب یہ دیکھیں سیرت دیکھیں حضور کی, اور حضور کا پیار دیکھیں اپنی بیوی کے لیے. پانی پینے لگے تو پوچھنے لگے عائشہ ذرا یہ بتاؤ کہ تم نے ہونٹ کہاں پہ لگائے تھے؟ جہاں پر تم نے ہونٹ لگائے تھے میں وہیں سے ہونٹ لگا کے پانی پینا چاہتا ہوں. اب بتاؤ اگر ہماری زندگیوں میں, اگر لوگوں کی زندگیوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ ایسا بیوہار ہوگا, ایسا رویہ ہوگا تو گھر جنت کا ٹکڑا بنے گا یا نہیں بنے گا؟ اب یہ بتائیے. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. وہ کچھ بیویاں ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کو یہ چاہتی ہیں کہ وہ غلام بن کے رکھے, لیکن کچھ بیویاں یہ ہوتی ہیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ میرا شوہر بادشاہ بن کے رہے اور میں بادشاہ کی بیوی بن کے رہوں. کیا بات. آج میں بریلی شریف میں ایک ریسٹورنٹ پر بیٹھا تھا تو میں کھانا کھانے گیا تھا, تو ایک آدمی فون پر بات کر رہا تھا, اپنی بیوی سے بات کر رہا تھا, پتہ نہیں بیوی ہوگی یا کون ہوگی, تو بڑا تیزی کے ساتھ کہہ رہا تھا. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, جھوٹ نہیں بولتا ہوں, میں نے خود اپنے کانوں سے سنا. وہ کہہ رہا تھا کہ تو نے میری زندگی تباہ کر کے رکھ دی ہے. کھانا کھانے بیٹھا ہوں, کچھ دیر تک لیے چین کرنے دے, کچھ دیر کے لیے مجھے چین سے یہاں کھانا کھانا. اپنی بیوی کے لیے کہہ رہا تھا, شاید بیوی صحیح کہتا ہوگا. تو وہ بیویاں ہوتی ہیں جن کو یہ سمجھ نہیں ہوتی, لیکن بیوی اگر نیک مل جائے تو گھر جنت بنا دیتی ہے. تو علامہ اقبال نے بتایا تھا کہ اپنے بچوں کو سیرت مصطفیٰ سکھاؤ, سیرت مصطفیٰ پڑھاؤ. اگر سیرت مصطفیٰ اپنے بچوں کو پڑھاؤ گے تو تمہارے بچے کے سینے میں مصطفیٰ کی محبت آ جائے گی, اور دنیا کی کوئی طاقت پھر ان کے سینے سے مصطفیٰ کی محبت نکال نہیں سکتی ہے انشاءاللہ. ایک غیر مسلم نے جب اسلام قبول کیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تم نے اسلام کیوں قبول کیا؟ کہ میں نے حضور کی سیرت پڑھی اور میں نے ایک واقعہ سنا, وہ حضور کے زمانے میں ہی تھا. کہا میں نے واقعہ یہ دیکھا کہ جب حضور تشریف فرما تھے تو ایک آدمی آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ میرے بچے کے لیے دعا کریں, میرا بچہ گم ہو گیا ہے. جب حضور ابھی ہاتھ اٹھانے ہی والے تھے, حضور ہاتھ اٹھانا چاہ رہے تھے کہ دروازے پر ایک انسان آیا, کہنے لگا حضور ابھی میں نے اس کے بچے کو فلاں باغ میں دیکھا ہے, وہ باغ میں کھیل رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو اپنے بچے سے کئی دن سے بچھڑا ہوا ہو, جب اسے پتا چل جائے کہ اس کا بچہ وہاں پہ تو دوڑ لگا دے گا. جب اس نے اتنا سنا کہ میرا بچہ فلاں باغ میں ہے تو اس نے دوڑ لگانا شروع کی. تو حضور نے بلایا, کہا اس کو بلاؤ. صحابہ نے اسے بلایا, آ کے حضور کی بارگاہ میں بیٹھا. یا رسول اللہ آپ نے بلایا؟ کہاں بلایا؟ کہا بہت جلدی ہے.
کہا یا رسول اللہ بہت دن سے بچھڑا ہوا ہوں, میری بیوی ادھر پریشان ہوتی, ادھر میں پریشان ہوں, کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا, میرا بچہ گم ہے, اتنی محبت ہے مجھے اپنے بچے سے ملنا ہے جا کے. حضور نے فرمایا میں نے تجھے روکا نہیں ہے اور نہ ہی میں نے تجھے روکنے کے لیے بلایا. کہا حضور پھر کیوں بلایا؟ کہا بلایا اس لیے کہ جب تو جائے گا نا باغ میں اور اپنے بچے سے ملے گا تو کتنے دن سے بچھڑا ہوا ہے, تجھے پیار آئے گا, تو اپنے بیٹے سے بیٹا کہہ کے بلائے گا. اب پیار میں جب بیٹا نکلے گا تو وہاں پر اور بھی بچے کھیلتے ہوں گے, جب وہ سنیں گے کہ اس کا ابا اس کو بیٹا کہہ کے پکار رہا ہے, انہیں اپنے باپ کی یاد آ جائے گی. ان میں بہت سے یتیم ہوں گے جنہیں اپنے باپ کی یاد آ جائے گی کہ کاش آج میرا بھی ابا ہوتا تو آج مجھے بھی بیٹا کہہ کے بلاتا. تو کہتا ہے کہ میں نے بس اسی واقعے سے اسلام کو قبول کر لیا. میں نے کہا جس کے دل میں یتیموں کے لیے اتنا پیار ہے اس کے دل میں پھر لوگوں کے لیے کتنا پیار ہوگا. میں نے اس واقعے سے اسلام قبول کر لیا. تو سیرت مصطفیٰ کو بچوں کو سکھانا ہے. علامہ اقبال نے دوسری بات بتائی تھی, تیسری بات بھی علامہ اقبال نے بتائی تھی. اگر کوئی یہ تینوں باتوں کا فالو کر لینا دنیا میں اسے کوئی نیچا نہیں کر سکتا, اس کے دل سے حضور کی محبت نکال نہیں سکتا. تحفظ ناموس رسالت کانفرنس یہ جو منعقد کی گئی ہے اسی کے ضمن میں یہ تقریر ہو رہی ہے. تو علامہ اقبال نے تیسری بات بتائی تھی. تیسری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو مصطفیٰ کا حسن و جمال بتاؤ. اپنے بچوں کو جب مصطفیٰ کا حسن و جمال بتاؤ گے کہ مصطفیٰ کا چہرہ کیسا تھا, مصطفیٰ کی آنکھیں کیسی تھیں, مصطفیٰ کی زلفیں کیسی تھیں, تو انہیں مصطفیٰ سے پیار ہو جائے گا. اور جب انہیں مصطفیٰ سے پیار ہوگا تو کوئی طاقت انہیں پھر مصطفیٰ سے الگ نہیں کر سکتی ہے, ان کے سینوں سے مصطفیٰ کی محبت نکال نہیں سکتی ہے. یہ علامہ اقبال نے بتایا تھا ان تین چیزوں کو. تو اس کے عنوان سے ایک بات آپ کو بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 100 سال کے بعد ایک صحابی ہیں ابو طفیل, جو حضور کے وصال کے 100 سال کے بعد یہ زندہ رہے. اور ایک دن جب حج کا موسم تھا تو یہ اسی جگہ گئے اور حج کے موسم میں اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو متوجہ کر کے کہنے لگے لوگوں میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ آج کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہو میرے علاوہ, ایسا کوئی شخص نہیں ہے. ارے مجھ جیسا نکما انسان آج جہاں بھی جاتا ہے حضور کا بیان, حضور کی سیرت, حضور کا نام محمد کی یہ برکت ہوتی ہے کہ اس نکمے کو کہاں سے کہاں لا کے کھڑا کر دیا. اور محبت اتنی ہوتی ہے کہ لوگ ہاتھ چومنے لگتے ہیں. تو مجھ نکمے کی جب اتنی عزت ہوتی ہے تو جس نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہوگا پھر اتنی اس کی کتنی عزت ہوگی.